قرآن بدل گیا۔ یہ جملہ ہمارے نوجوانوں نے بہت بار سنا ہوگا۔ اس حوالے سے بہت سے اعتراضات بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ مینوسکرپٹ موجود نہیں ہے پرانا، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں ایسا ہی تھا قرآن جیسا آیا۔ تو مختلف نوعیت کے اعتراضات ہیں، سوالات ہیں جو ایک نان مسلم کے ذہن میں یقینی طور پر آتے ہیں۔ سوال آنے میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جب تک سوال نہیں اٹھائے گا، جب تک سوچے گا نہیں، تب تک اس کو پڑھے گا نہیں، اور جب تک اس کو پڑھے گا نہیں، اس کی لذت سے واقف نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی وہ قرآن کی لذت سے واقف ہو جائے گا، پھر وہ اسلام قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا اللہ کے حکم سے، الا یہ کہ اس میں کچھ ضد آ گئی ہے، بغض ہے، تعصب ہے، جیسا کہ اسلامو فوبس کے دل میں ہوتا ہے کہ بس نفرت ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، کیا کریں بس۔ اب وہ میں سن رہا تھا ایک بندے کی، وہ بہت بڑا جاہل جناب، وہ جو فرار ہے پوسٹ لگا کے مکرنے والا، پوسٹ لگاتا ہے چیلنج مسلمانوں جواب دو، جب مسلمان دھر لیتے ہیں تو کہتا ہے نہیں جی میں پوسٹ ڈیلیٹ کر دوں گا، پلیز میری جان چھوڑ دو۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دیں ہیں؟ خالہ جی کا حلوہ ہے جو منہ میں آئے کہہ کے نکل گئے، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس کو میں سن رہا ہوں، نفرت چیک کریں آپ اسلام سے، مینٹالٹی پتہ چلے، پھر ہم شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ نفرت کا عالم یہ ہے کہ وہ بندہ نے سنا، وہ بندہ کہہ رہا ہے جی آپ کے جو نان مسلم یوتھ ہے، اسپیسیفکلی ہندوز، وہ جب آفس میں جائیں گے وہاں تو مسلمان ہیں، مسلمان تو اپنے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام سنت پر عمل کرے گا، اور یہ اس سے انسپائر ہو کر اسلام قبول کر سکتے ہیں، لہذا ان کو روکنے کے لیے اسلام پڑھنا جائے۔ چیک کرو، مائنڈ چیک کرو۔ جب وہ یہ چیز بول رہا ہے، کسی سناتنی اسلاموفوب نے غور نہیں کیا کہ وہ جملہ کیا بول رہا ہے سناتنیوں اور اسلاموفوبس، غور کرو۔ وہ بول رہا ہے کہ جب آپ آفس میں جائیں گے وہاں مسلمان تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، اور آپ اس سے انسپائر ہو جائیں گے، امپریس ہو جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ ایک منٹ ایک منٹ، میں نے صحیح سنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہی تو کہتے آ رہے تھے کہ مسلمان اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے اس لیے، تو ابھی وہ انسپائر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے نبی کی سنت میں کوئی پازیٹیو چیز ہے، تم بھی مان رہے ہو دوسرے لفظوں میں کہ مسلمان کو اگر وہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتا دیکھے گا تو اس سے انسپائر ہو جائے گا، لہذا اسلام سمجھاؤ۔ کون سے والا؟ اعتراضات والا، پروپیگنڈا والا، نفرت والا، دہشت گردی کے نام جو تھوپ کر اسلام کو پیش کیا گیا ہے وہ والا، اپنی مرضی کے اعتراضات نکال کر جو کہ بیچ میں سے درجنوں بار جواب دے دیے ہوئے ہیں، منہ توڑ جواب، وہ والا، پھر اعتراض کریں۔ مائنڈ چیک کرو آپ کہ منچ پر کھڑا ہو کر سناتنیوں کے سامنے بول رہا ہے کہ آپ کے بچے آفس میں جائیں گے وہاں پر مسلمان ہوگا، مسلمان تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ تو اس سے انسپائر ہو جائے گا، انفلوئنس ہوگا، اسلام قبول کر لے گا، لہذا مسلمان کو پڑھا۔ یہ ہے مینٹالٹی، نفرت، اسے بولتے ہیں فوبیا۔ پھر کہتے ہیں جی اسلامو فوبیا ایک متھ ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تم مجسم اسلامو فوبیا کے ایویڈنس ہو۔ یہ جتنے ایکس مسلمز ہیں اور جتنے یہ ہندوتوا کے پلے ہیں، یہ سارے کے سارے مجسم اور ان فزیکل، یعنی یہ ایویڈنس ہیں اس چیز کے اوپر، یہ لوگوں کی حقیقت کیا ہے۔ خیر بہرحال اب آ جاتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کی طرف، یہ تو ابتدائی بات چل رہی تھی۔ اچھا آپ نے سنا ہوگا بہت بار اس طرح کہ ایک اعتراض آتا ہے کہ جی ایک بہت دفعہ یہ سننے میں آیا ہے، اسی لیے آج میں اس کو ڈفرینٹ اینگل سے لے کے چلنے لگا ہوں۔ وہ یہ آتا ہے کہ ایک نوجوان ہے مسلمان، یا ایک لڑکی ہے چھوٹی ایج کی مسلمان، اس کو کوئی کرسچن یا ہندو یا ایتھیسٹ یا نان مسلم گھیر کے بیٹھا ہوگا،
یہ آپ نے غور سے سننا ہے، گھیر کے بیٹھا ہوگا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں عوام الناس کی، یہ جو عام لے مین ہے، ایک سادھارن ویکتی ہے، پروش ہو یا مہیلا، سادھارن، یہ ان کے اوپر بات کرنے لگا ہوں۔ ہوں، غور کرنا ہے۔ تو اس کو گھیر کے بیٹھے ہوں گے، پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے قرآن پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہے نا؟ وہ کہے گا جی جی، قرآن پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہے۔ ہاں، اس میں تو زیر زبر کی بھی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں تو ایک حرف بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ جی جی، قرآن تو پوری دنیا کے اندر ایک ہے۔ اب اس بندے کو پتا چل جاتا ہے اس نوجوان کے بارے میں کہ اس کو قرآن کے بارے میں کتنا نالج ہے اور اسلام کے بارے میں کتنا نالج ہے۔ یہ اس کا اگلا پتا کھیلنے اور اگلا ٹریپ کا سٹیپ لینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ دس از دا رائٹ ٹائم۔ جیسے ہی وہ یہ کنفرم کر لیتا ہے کہ اس مسلمان کو تو اوپر سے دیکھ کے قرآن بھی نہیں پڑھنا آ رہا، تو وہ اپنا اگلا پتا پھینکتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، وہ کہے گا اچھا کون سا قرآن ہے تمہارے پاس؟ وہ کہے گا جی میرے پاس یہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کہے گا لاؤ، وہ لے آئے گا، اس کو کہے گا پکی بات ہے نا، یہی قرآن ہے پوری دنیا کے اندر، یہ والا تمہارے سامنے؟ ہاں جی جناب۔ اب وہ نوجوان ہوتا ہے، وہ جوش میں ہے، کیونکہ اس کی بیس ہی یہی ہے۔ جی جی جناب، ایک خرب کا فرق نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر قرآن ایک ہی ہے۔ اب بات وہ اس کو بیس ہی نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پایا اس کانسیپٹ کو، کہ جب یہ بولا جاتا ہے اس کا کانسیپٹ، اس کی بیس کیا ہے، تو اس کو کہتا ہے اچھا قرآن کھولو۔ جب وہ قرآن کھولتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ دیکھو فلاں سورہ بقرہ کی آیت پڑھو، اتنے نمبر سورہ بقرہ کی یہ، وہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، پڑھ لیا آپ نے، ادھر کس طرح لکھا ہوا ہے؟ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ دیکھا، آپ کو نہیں پتا تھا۔ اچھا جی کیا ہوگا، جی کیا ہو گیا؟ دوسرا آن لائن اوپن کرتا ہے ایک لنک، اس لنک کے ذریعے دکھاتا ہے یہ دیکھو سورہ بقرہ کی آیت نمبر یہ تھی، جی یہی تھی، آپ نے پڑھ لی، جی پڑھ لی۔ اب یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی یہی آیت ہے، یہ دیکھیں یہ میں نے آن لائن قرآن کھولا ہے، یہ دیکھیں ان دونوں میں تو فرق نکلا ہے۔ سناٹا، خاموشی، حیرانگی، تعجب، شوق، یہ کیا ہو گیا؟ نوجوان جو تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا ہاں جی جناب، اللہ کے حکم سے کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ چکر ہی نہیں ہے جناب، وہ ایسے پانی کی طرح نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اوریجنل قرآن کے متعلق کانسیپٹ کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے قرآن کے معاملے میں۔ میں نے بڑی تعداد میں یوتھ کو اس ٹیکنیک پر دھوکا کھاتے دیکھا ہے، لہذا آج میں اس ایشو پہ بات کرنے لگا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان اگر صرف اتنے حصے کو دیکھ لیں گے نا تو کم از کم اس ٹریپ اور ٹرک کے اندر نہیں آئیں گے۔ صرف یہ بیسک یاد رکھیں، نہ میں کوئی بہت ہیوی علمی قسم کی بات کرنے لگا ہوں، نہ میں بہت کوئی تحقیقی بات کرنے لگا ہوں، نہ بہت کوئی پیچیدہ بورنگ اور مشکل بات کرنے لگا ہوں۔ 2+2=4 کی طرح سیدھی بات ہوگی، مگر اس بات کا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے کئی نوجوان مسلمان لڑکے اور لڑکیاں صحیح معنوں کے اندر سمجھ پائیں گے کہ جب قرآن کے حوالے سے ہم سے کوئی بات کرے گا نا تو ہمارا موقف کیا ہوگا، ہمارا کانسیپٹ کیا ہوگا پیچھے بیک اینڈ مائنڈ میں۔ یہ یاد رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو کئی ایسے نوجوانوں کو میں نے دیکھا فٹافٹ اکھڑ جائیں گے، یار یہ بڑا پر میں سو نہیں پا رہا ہوں،
کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیا ہوا جی؟ یار میں تو 25-30 سال کا ہو گیا تھا، میں نے تو یہی سنا تھا پوری دنیا کے اندر ایک قرآن ہے، تو جناب یہ مجھے ایک جگہ پر اس نے سورہ بقرہ میں یہ پڑھایا، دوسری جگہ پر یہ پڑھایا، تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی ہے۔ اچھا جی کیا ارادہ ہے؟ کہ جی میں اسلام چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا، یعنی پہلے بھی نہیں پڑھا تھا، چھوڑ کر تو توفیق ہی نہیں ہونی تھی، یعنی جہالت میں رہے اور جہالت میں ہی نکل گئے۔ اندازہ کرو آپ، حسرت ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، پڑھتے خود نہیں اور اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی وہ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ پڑھا تھا تو نالج حاصل کیا تھا، تو نے اس چیز کو سمجھا تھا؟ نہیں جی کوئی نہیں، مجھے پتہ ہی کخ نہیں تھا۔ اور ان نوجوانوں سے زیادہ افسوس مجھے ہمارے ان علمی حلقوں کے اوپر ہے کہ اگر کسی نے ان سے پوچھا نہیں تو اس حوالے سے کبھی اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، الا ماشاء اللہ علمی حلقوں کے اندر۔ اس موقف کو سوشل میڈیا کے اوپر پوری شدومت کے ساتھ پیش ہونا چاہیے۔ الا ماشاء اللہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ علماء کی چند آوازیں ایسی موجود ہیں کہ جو اس پر آواز اٹھاتے ہیں، مگر اگر نوجوان نہیں سنتا، نہیں سیکھتا، اس طرف توجہ نہیں کرتا یا اس موضوع کو سیریسلی سنتا نہیں ہے، تو پھر تو غلطی اس کی ہے نا، قصور اس کا ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر بڑی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مگر اس ٹاپک کے اوپر اس کا دل ہچکچانا شروع ہو جاتا ہے، وہ محنت ہی نہیں کرتا، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اچھا خیر، میں نے اس صورتحال کو اور اس نوجوانوں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نا چند سلائیڈز کی ایک پریزنٹیشن رکھی ہے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں نہ اس کو اتنا زیادہ لمبا کریں، مگر ساتھ ہی ساتھ اتنا سادہ کریں، اتنا کرسٹل کلیئر کریں کہ ایک عام یاد رکھیں۔ دو طرح کے مسلمان ہوں گے نا جو مجھے سن رہے اس وقت۔ ایک وہ جو اس ٹاپک کے بلکہ تین کر لیں، ایک وہ مسلمان ہوں گے جو اس ٹاپک کے بارے میں ٹھیک ٹھاک نالج رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ ٹاپک کیا ہے۔ نمبر دو، وہ مسلمان ہوں گے جن کو بیسک انفارمیشن ہے کہ ہاں اس طرح میں نے سنا تھا کہ قرآن کی قرات ہوتی ہیں اور اس قاری نے یہ کہا اور یہ ایسے، اور قرآن اس طریقے سے پرنٹ ہوتا ہے اور یہ معاملات ہے، ٹھیک ہے۔ مگر ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو بالکل بھی اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ میرے آج کے مخاطب وہ لوگ ہوں گے، میرے آج کے مخاطب وہ بیسک مسلمان ہوگا جس مسلمان نے کبھی اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل نہیں کی۔ اچھا، اول مخاطب، یہ چیز اس کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ دوسرا میرے مخاطب سیکنڈ ٹائپ کے لوگ ہوں گے، سیکنڈ نمبر پر جو مڈ میں آتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو اس ٹاپک کے بارے میں تو پتا ہے، مگر اس ٹاپک کو ایکسپلین کیسے کریں، اس کو سمجھیں کیسے، اس بارے میں ان کے پاس سادہ الفاظ یا سادہ طریقہ کار نہیں ہے، جس وجہ سے وہ مشکلات میں جاتے ہیں۔ تو یہ آج کی گفتگو ان کو فائدہ دے گی۔ میں نے پہلے بتا دیا، کوئی لمبی چوڑی تحقیق، کوئی لمبی چوڑی علمی اصطلاحات، کوئی ڈیفیکلٹ کمپلیکیٹڈ بورنگ سبجیکٹ نہیں ہے، سمپل ہے، 2+2 4 کی طرح۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں دوستو کہ آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ صرف اور صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو نان مسلمز کبھی نہ کبھی زندگی کے اندر اس موضوع کے اوپر لے کر آتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے، جو میرے پاس آن لائن ہے اس میں تو یہ لکھا ہے، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہے؟ قرآن تو بدل گیا ہے، قرآن میں تحریف ہو چکی ہے۔ یہ وہ بات رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اعتراضات کا ایک پلندہ کھول لیتے ہیں۔ مسلمان نہیں سمجھ پاتا کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اچھا، ایک بھائی مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں میرے بھائی وہ بھی سلائیڈز کے ساتھ۔ یہ سمجھو، اگر میں یہ سلائیڈز کے تھرو بات نہ کرتا تو ٹاپک بہت لمبا چلے جانا تھا، مجھے میرا پتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں بے لگام گھوڑا ہوں اور کھلا آسماں ہو اور میں ہوں، تو میں کبھی دائیں نکلتا ہوں کبھی بائیں نکلتا ہوں،
تو یہ میں نے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا جو ہے نا بارڈر میں رکھنے کے لیے یہ اس لیے سلائڈز بنائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھیں؟ نمبر 1۔ دوسرا، جب آپ اپنے آپ کو کھلا چھوڑتے ہیں تو آپ کچھ ایسی اصطلاحات بھی استعمال کر کر پاتے ہیں یا کر جاتے ہیں کہ جو ظاہری بات ہے پھر جو میرا مقصد ہے جس وجہ سے آج کی بات ہونے لگی ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو خیر چلتے ہیں۔ تو یہ آج کی سلائڈز جو ہیں ان نوجوانوں کے لیے ہیں، ان نوجوانوں کے نام آج کا یہ سیگمنٹ ہے جو نوجوان اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ اس ایشو کو ٹیکل کیسے کریں۔ بہت آسان طریقے سے ہم اس غلط فہمی کو ٹیکل کریں گے قرآن اور قرات کے بارے میں تاکہ یہ اعتراض حل ہو سکے۔ پہلی سلائیڈ آپ کے سامنے، غلطی کہاں ہوئی ہے؟ اگر ہم قرآن کے مکمل کانسیپٹ کو سمجھنے میں غلطی پر ہیں تو وہ غلطی آخر ہوئی کہاں ہے؟ 2 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، مسلم یوتھ کی لا علمی، نالج حاصل نہ کرنا، اس چیز نے غلط فہمی کو جنم دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جو آج کی یوتھ ہے وہ قرآن کو اوپر سے دیکھ کے تلاوت نہیں کرتی ہے، تو جو پڑھ رہی ہے قرات اس ٹاپک کو کس طریقے سے وہ حل کرے گی جو کہ خالص علمی اور ایک اکیڈمکس ڈومین ہے، سبجیکٹ ہے، وہ اس کے اوپر کیسے بات کرے گی اور سمجھے گی؟ جب نوجوانوں کے پاس یہی ٹائم نہیں ہے، وہ ان کے پاس یہ توفیق اور فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کے ان معاملات کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، تلاوت اوپر سے ترجمہ پڑھ سکیں، تو پھر قرات کا معاملہ تو خالص علمی ہے، اس پر تو ان کو تعجب ہی ہونا بیچاروں کو۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی مسلم یوتھ کی لا علمی ہے کہ انہوں نے کبھی اس ٹاپک کے بارے میں کھوجنے کی کوشش نہیں کی، لہذا غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر، لا علمی کی بنیاد کے اوپر یا جہالت کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی صحیح عقیدہ جنم نہیں لیتا۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر، لا علمی کی بنیاد کے اوپر اور جہالت کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی صحیح عقیدہ یا صحیح کانسیپٹ جنم لے ہی نہیں سکتا۔ وہ فارسی کا شاعر بھی کہتا ہے کہ خشت اول مین حد می مار کج تا سریا می ربت دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہوگی تو ساری کی ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، آگے جتنی مرضی اونچی اٹھائیں، جتنی مرضی خوبصورت بنائیں، وہ ٹیڑھی رہے گی، کیونکہ پہلی اینٹ جو ہے وہ ٹیڑھی ہے۔ لہذا مسلم یوتھ کی لا علمی کی بنیاد پر جو عقیدہ سامنے آیا اور غلط العام ہو گیا، وہ غلط عقیدہ تھا، یا اگر میں صحیح احترام اور ادب کے ساتھ یوتھ کے سامنے پیش کروں تو نامکمل عقیدہ تھا، نامکمل، جسے کہہ لیں آپ پری مچور، پری مچور عقیدہ تھا، ابھی مچور نہیں ہوا تھا، کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اس عقیدے کو لے کر چل پڑے۔ اگلی سلائیڈ پر آئیں۔ آج حقیقت کا ادراک کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پوری دنیا میں ایک ہے، لیکن کون سا قرآن؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پوری دنیا کے اندر قرآن ایک ہی ہے، مگر کون سا قرآن؟ عام نوجوان کہتا ہے قرآن جو کتابی شکل میں اس کے سامنے موجود ہے، جو کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے قرآن موجود ہے نا، تو عام نوجوان کہتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر ایک ہے۔ یہ عقیدہ نامکمل ہے، بلکہ غلط انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر بن گیا ہے کہ وہ قرآن جو کتابی شکل میں اس کے سامنے اس کے ٹیبل پر موجود ہے نا، وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے اصولی طور پر، یہ کانسیپٹ ہی انکمپلیٹ ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو قرآن کتابی شکل میں میرے سامنے ہے یہ قرآن پوری دنیا کے اندر ہے، جو اس کے سامنے ہے کتابی شکل میں۔ مگر صحیح عقیدہ جو ہونا چاہیے، نالج اور پورے کے پورے کانسیپٹ کو حاصل کرنے کے بعد، وہ یہ ہونا چاہیے قرآن جو کہ قرات کا کمبینیشن ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہے۔ قرآن جو کہ قرات کی کمبینیشن پر کھڑا ہے وہ بالکل ایک ہے۔ کوئی مصحف
اس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتا جو قرات کا سرکل ہے. ہاں تو آئی ہوپ اب آپ کو پوائنٹ سمجھ آ رہا ہوگا. ہوتا کیا ہے؟ قرآن آپ کے سامنے ہے، وہ ایک قرات میں آپ کے ساتھ موجود ہے. اب آپ بچپن سے 20-25 سال کی عمر سے یہی سنتے سیکھتے آئے اور وہ غلط العوام آگے بڑھتا رہا. غلط العوام یعنی میسز جو ہیں وہ ایک غلطی پر مبنی چیز کو لے کر چل رہے تھے. اچھا، یہ غلطی کبھی صحیح نیت کے ساتھ ہوتی ہے. غلط العوام نارملی صحیح نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کیسے؟ قرات کا ٹاپک اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا ہائی آئی کیو ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے چیزوں کو پرکھنے کے لیے، کیونکہ لغات کی بحث ہے، عربک کی بحث ہے، تقدیم و تاخیر کی بحث ہے، نسخ کی بحث ہے، شان نزول کی بحث ہے، کانٹیکسٹ کی بحث ہے، صورتوں کی ترتیب کی بحث ہے، لہجوں کی بحث ہے، مختلف قبائل میں جو سلینگز اور ڈائلیکٹس یوز ہوتے تھے اس کی بحث ہے. چھوٹی بحث نہیں ہے، بہت بڑے پیمانے پر بحث. لہذا ہوا یہ کہ مسلم معاشروں میں اسکالرز نے عوام الناس کی آسانی کے لیے یہ کہنا شروع کیا کہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، آپ کے سامنے یہ پبلش ہو کے موجود ہے، بس اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی گزاریں، ٹرانسلیشن پڑھیں اور جئیں. میرا ماننا یہ ہے کہ شاید یہ غلط فہمی یا غلط العوام وہیں سے شروع ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقت گزرتے مسلمان نوجوان قرات کے علم سے جاہل رہ گئے، اور پھر یہ کانسیپٹ ان کے سامنے آ گیا کہ قرآن جو کتابی شکل میں آج پرنٹنگ پریس سے نکل کر آپ کے سامنے موجود ہے، پوری دنیا میں جناب یہ ایک ہی ہے، یہ ایک، اس کے علاوہ کوئی اور قرات نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. اسی لیے وہ غلط عقیدہ جنم لیتا ہے، جس غلط یا نامکمل عقیدے کی بنیاد پر نان مسلم آپ کے سامنے، چونکہ آپ کا کانسیپٹ آدھا ہے، آدھا کانسیپٹ ہے، مکمل نہیں کانسیپٹ کو سمجھا آپ نے، تو جب وہ آپ کے سامنے لا کر قرات رکھتا ہے تو آپ فٹافٹ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو ہیں یار میں تو آج تک سنتا آیا تھا کہ جو کتاب میرے سامنے شکل میں کتابی شکل میں پوری دنیا میں یہی ایک ہے، یہی ایک ہے، تو یہ تو قرات لے آیا. اب آپ نے قرات کے سبجیکٹ کو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، لہذا آپ قرآن کے معاملے میں شک پہ چلے جاتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ دو چیزوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. قرآن کی کمپلیٹ پکچر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یاد رکھنا ہے یہ جو ڈپکشن آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے عام انسان کو سمجھانے کے لیے. اب آپ نے فرق سمجھنا ہے قرات اور مصحف اور احرف کیسے کام کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے گھروں کے اندر آپ کے سامنے قرآن موجود ہے، ٹیبل کے اوپر قرآن آپ کے سامنے ہے. اس قرآن کے اوپر 7 کوڈ لگتے ہیں، 1 سے لے کے 7 تک. ان 1 سے لے کے 7 تک کے کوڈ کو کہتے ہیں احرف. ان 7 ڈیجٹس کے کوڈ، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے جٹ کے انداز میں بتا رہا ہوں، ان 7 ڈیجٹس کے نمبرز کے ڈیفرنٹ کمبینیشنز کا نام ہے قرات، جو باہر والا سرکل ہے. تو اب آپ دیکھیں قرآن کی کمپلیٹ پکچر. قراءات کا سرکل ہے، مڈ میں وہ ڈیجٹس ہیں، کوڈز ہیں جو سبع احرف ہیں، اور وہ کوڈز اپلائی ہوتے ہیں مصحف کے اوپر. جیسے ہی 7 احرف کے ڈیجٹس کے کوڈ کا کمبینیشن چینج ہوگا، مصحف میں لینگویج چینج ہو جائے گی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو یوں سمجھیں، جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیک اینڈ کے اوپر کوڈنگ ہوتی ہے. جیسے ہی بیک اینڈ پہ کوڈنگ چینج ہوتی ہے، سامنے فرنٹ اینڈ کے اوپر ویب سائٹ کی لینگویج، اس کا ڈیزائن، اس کا پری فیس، اس کے کلرز، اس کے امیجز، اس کا آؤٹ لک چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بیک اینڈ کے اوپر کوڈنگ ہوتی ہے اور فرنٹ اینڈ کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ احرف جو 1 سے لے کے 7 تک کے ڈیجٹس ہیں نا، یہ کوڈ کا کام کرتے ہیں بیک اینڈ کے اوپر، جن کے ڈفرنٹ کمبینیشن سے فرنٹ اینڈ یعنی مصحف کا متن قرات وہ جنم لیتا ہے. اسی لیے آپ نوٹ کریں گے کہ سبع احرف تو مینشن ہے مگر قراءات کی حد بندی نہیں ہے. اسی لیے قرات
کچھ لوگ کہتے ہیں 7 ہی قراتیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 10 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 18 ہیں، زیادہ ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کمبینیشنز کے ذریعے قرات جو ہے وہ پاپ اپ ہوتی ہیں، ان کمبینیشنز کا نام ہے قرات۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو سرکل ہے نا باہر والا، اب آپ نے سننا ہے پوری دنیا میں قرآن ایک ہے، یہ پکچر آپ نے سمجھ لیا۔ پوری دنیا میں قرآن کے جتنے مصاحف موجود ہیں وہ اس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ پوائنٹ سمجھ آئے؟ اس سرکل کے اندر قرآن سارے کا سارا قرآن ہے اور وہ ایک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا۔ اب ایڑی چوٹی کا دور لگا لے کوئی کرسچن مشنری، ایڑی چوٹی کا دور لگائے کو ملحد، اور ایڑی چوٹی کا دور لگائے کوئی بھی نان مسلم، وہ قرآن کی قرات سے باہر قرآن کو ڈسکور ہی نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن بدل گیا ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن اپنی قرات کے سرکل سے اس کوڈ سے باہر نہیں نکلا۔ پوائنٹ سمجھ گیا اب آپ؟ اچھا جی، ایک تو یہ چیز تھی مکمل پکچر آپ کے سامنے۔ تو جو بک ہے وہ مصحف کہلائے گی، جو مصحف ہوگا وہ کوڈز کی بنیاد کے اوپر قرات پیش کرے گا۔ لہذا اگر مصحف آپ کو قرات حفظ کے ساتھ ملتا ہے تو آپ کو قرات ایک نظر آئے گی، پھر آپ کو دوری کی کوڈ کے کمبینیشن کے ساتھ ملے گا احرف کے، تو آپ کو مصحف کے اندر قرات چینج نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر جو ہے وہ قالون کی کمبینیشن کے ساتھ ملتا ہے، آپ کو مصحف کے اوپر ڈسپلے ڈفرنٹ نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر ورش کی کمبینیشن کا کوڈ نظر آئے گا، آپ کو قرآن مصحف کے اوپر اس کا ڈسپلے ڈفرنٹ نظر آئے گا۔ یہ سمپل اگزامپل ہے سمجھنے کے لیے۔ قرآن قرات سے باہر پیش کرنا ہے تو اعتراض اٹھے گا کہ قرآن ایک سے زیادہ ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، قرآن کی کمپلیٹ پکچر۔ تو پوری دنیا کے اندر قرآن اپنی قرات کے کمبینیشن کے ساتھ ایک ہی ہے۔ سمجھاتا ہوں آپ کو، آگے چلتے ہیں۔ یہاں جو پوائنٹ سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر نوجوان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ ڈسکوری ہوتی ہے۔ جیسے ہی قرات والا مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے، چونکہ وہ جاہل رہا، علم حاصل نہیں کیا اور اسلام اور قرآن کے بارے میں نالج گین نہیں کیا، تو وہ شوق میں اور چونک جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ کہنا شروع ہو جاتا ہے میرا ایمان ڈگمگا گیا قرآن کے اوپر۔ جبکہ اس بیچارے کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا، اگر وہ نالج حاصل کرتا، کہ قرات نان مسلمز کی ڈسکوری نہیں ہے، قرات نان مسلم کی ڈسکوری نہیں ہے، قرات قرآن کا اوریجنل کانٹینٹ ہے، قرآن سے ہی قرات پھوٹی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب ڈسکوری، کیوں میں پوائنٹ رکھ رہا ہوں آپ نے سمجھنا ہے، مسلمانوں میں پہلے دن سے تمام مکاتب فکر قرات کو مانتے آ رہے ہیں، تمام تواتر کے ساتھ۔ تمام سکول آف تھاٹس اوائل کے اندر پہلی ہی صدیوں کے اندر آپ دیکھیں گے ڈے ون سے مسلمز تمام کے تمام قرات کو مانتے آ رہے ہیں۔ جب وہ مانتے آ رہے ہیں تو قرات کا اعتراض قرآن کے اوپر اس لیے نہیں بنتا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے کوئی ڈسکوری کیا ہے مینوسکرپٹ، وہ مینوسکرپٹ تو ان تمام قراتوں سے باہر جا رہا ہے تو وہ ڈسکوری ہوگی۔ اگر کوئی ایسا مینوسکرپٹ سامنے لے کر آتا ہے جو ان قرات کے سرکل سے باہر کی ڈسکوری کر لیتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا اس کے بعد کسی جگہ پر لکھا گیا ہے اور مسلمانوں میں رائج تھا اور قرات کے سرکل سے باہر ہے، تو ایسی ڈسکوری ہوگی جس پر کسی مسلمان کو تعجب کرنا چاہیے کہ یار قرآن تو کوئی ایک اور ہی نکلا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرات کے اوپر اسکالرز نے پورا ایک علم اور پورا ایک سبجیکٹ کھڑا کیا ہے جس کو بولتے ہیں علم القراءات۔ امام جزری نے اس کے اوپر باقاعدہ پوری
کتاب لکھ دی ہے بڑی ہیوی قسم کی، اور قرات کے حوالے سے اول سے لے کے آخر تک تمام علماء اس پر تحقیق کرتے آئے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اس کی کتابیں موجود ہیں۔ اب آج کا نوجوان اگر سوشل میڈیا پر نہ پڑھے اور ادھر ادھر گھومتا پھرے اور شرارتیں کرتا پھرے اور نالج حاصل نہ کرے، تو اس کے بعد اس کے سامنے کو نان مسلم جب اس طرح کی حرکت کو ٹریپ کرے گا تو اس کا گرنا تو یقینی ہے۔ تو اسی لیے نالج حاصل کرنا چاہیے، جہالت سے بچنا چاہیے۔ ایک یہ پوائنٹ بھی تھا جو مسلمانوں کو پتا چلنا چاہیے۔ اب آگے سٹیپ میں چلتے ہیں۔ قرآن نام ہی کافی ہے۔ یہ جو میں نے ایک کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے پیش کی ہے، اب اس کمپلیٹ پکچر کی ڈپکشن قرآن ورڈ کے ساتھ میں ثابت کرنے لگا ہوں کہ قرآن قرات سے باہر نہیں جا سکتا۔ قرات کے اندر قرآن ہے، قرات سے باہر کوئی اور کتاب پیش کریں گے آپ تو ہم مانیں کہ وہ قرآن سے کوئی کانٹراڈکٹ کر رہی ہے یا قرآن سے باہر نکل گئی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو آپ نے سمجھنا، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے۔ قرآن نام ہی کافی ہے۔ کیسے؟ القرآن عربک روٹ ورڈ سے نکلا ہے قرأ سے۔ قرأ روٹ ورڈ جو ہے اس کا میننگ ہی ریسائٹ کرنا اور ریڈ کرنا ہے، یعنی قرات کرنا۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جس کتاب کا نام ہی قرآن ہے وہ قرات کے اوپر کھڑا ہوگا، اس کی بیس ہی قرات ہے۔ ہوگا کیا کہ قرآن اور قرات آپس میں لنک ہو گئیں۔ جب لنک ہو گئیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ قرآن کتاب سے زیادہ قرات کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی پرزرویشن کا جو پرائمری میتھڈ تھا وہ حفظ تھا، زبانی یاد کرنا، لکھنا نہیں۔ پرائمری 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 لکھنا نہیں تھا۔ سب سے امپورٹنٹ پرائمری جو میتھڈ تھا وہ میمورائز کرنا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ قرات تھی۔ اب حفظ کرنے کے لیے آپ کو قراءات کا نالج ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ میمورائز نہیں کر سکتے، اور اگر آپ میمورائز نہیں کر سکتے تو آپ قراءت نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا قرآن اور قرات کا آپس میں لنک ہے، ریلیشن شپ ہے، جو قرآن کا نام ہی اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ قرات والی کتاب ہے، پڑھی جانے والی۔ لہذا قرات کے ساتھ اس کا ایک لنک ثابت ہوا۔ اچھا جی، اس کا ثبوت قرآن کے اندر سے بھی آپ کو اشارتاً مل جاتا ہے۔ کسی بھی کتاب کو اگر آپ نے پرزرو کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے نا، اس کے 3 سٹیپس ہوں گے۔ نمبر 1، اس کتاب کو کمپائل کر کے لکھ لیا جائے۔ نمبر 2، بار بار اس کتاب کو دہرایا جائے۔ اور نمبر 3، اس کے میسج کو اس لیول پر ایکسپلین کر دیا جائے کہ لوگوں کے نظر میں کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، اس کی ایکسپلینیشن کر دی جائے۔ یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ کمال بات یہ ہے کہ قرآن کی چیپٹر 75 میں یہ تینوں سٹیپس حفاظت کے ایکٹیویٹ کیے گئے، جسے کہتے ہیں نا 2 سٹیپ ویریفیکیشن۔ تو قرآن نے 3 سٹیپ ویریفیکیشن قرآن کے حوالے سے چھوڑ دیا، جس میں ایک سٹیپ تھا قرآن کی کمپائلیشن اور دوسرا سٹیپ تھا قرآن کی قرات۔ تو آپ دیکھیں آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہم پر ہے قرآن کو کمپائل کرنا اور اس کا پڑھانا بھی ہم پر ہے۔ اس کا پڑھانا بھی یعنی اس کی قرات بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کی جمع کرنے کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ہے، قرآن کی قراءات کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ہے، قرآن کی قراءت کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ہے۔ اب آگے دیکھنا آیت نمبر 18 میں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، تو پس جب ہم قرات کر چکے ہیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، تو پھر اس قرات کی پیروی کرنا۔ کمال آیت ہے، کمال۔ اس سے آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ قرآن جب قرات کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہی قراءات قرآن کے مخالف پیش کی جائیں؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے یہ پہلا پوائنٹ رکھا تھا، قرآن نام ہی کافی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام ہی یہ ہے کہ پڑھنا، ریسائٹ کرنا، ریڈ کرنا، قرات کرنا، اس کا نام ہی قرآن مبالغے کے سیغے کے ساتھ ہے۔
اب کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے بھائی ایک ہی ڈائلیکٹ کے اندر اگر ہو جاتی تو زیادہ سمپل ہو جاتا، آسان ہو جاتا۔ یہ جو مختلف ڈائلیکٹس اور مختلف ریسیٹیشن کے ویریئنٹس ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ ویسے تو اسکالرز نے اس کی حکمتوں پر بڑی بات کی ہے، مگر آج میں آپ کے سامنے ایک اور انداز سے یہ حکمت رکھتا ہوں۔ قرات اور زبان کی حفاظت کے پیچھے ایک حکمت، ایک لنک ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن سے پہلے جتنے شاستر تھے نا، وہ سنگل ڈائلیکٹ میں تھے، یہ ریسپیکٹو کہ اس ڈائلیکٹ کا کسی کو نالج ہے یا نہیں کہ وہ اوریجنل کون سی زبان تھی، مگر سب یہ مانتے ہیں کہ وہ سنگل ڈائلیکٹ میں تھی، چاہے وہ وید ہے چاہے وہ بائبل ہے۔ اب ہوا کیا؟ جیسے جیسے قوموں کے اوپر اس سنگل ڈائلیکٹ میں اترنے والی کتابوں سے ٹائم گزرا، وہ لینگویج شرنک ہوتی گئی، کیونکہ ڈائلیکٹ سنگل تھا۔ اس کے دو نقصان ہوئے۔ نمبر 1، آج وہ لینگویجز ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ ان میں ڈفرنٹ سٹائلز نہیں تھے سیکرڈ بک کو، الہامی کتاب کو پڑھنے کے۔ سنگل ڈائلیکٹ میں تھیں، جس کو یاد رہیں، جس کو بھول گئیں، لہذا آہستہ آہستہ لوگوں کا انٹرسٹ جاتا رہا اور لینگویج ڈیڈ ہو گئی۔ دوسرا نقصان ہوا، اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ چھپ گیا۔ آج وید کا یا بائبل کا اوریجنل ٹیکسٹ آپ ریٹریو یا ریکور نہیں کر سکتے۔ یہ خود وید کے اسکالرز مانتے ہیں اور ببلیکل اسکالرز مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وید جو ہے وہ اس لپی میں نہیں آئے تھے، دوسرے لپی میں آئے تھے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ بعد میں دیوناگری لپی لکھی گئی۔ بائبل کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اوریجنلی یہ ارامک میں تھی یا گریک میں تھی یا ہیبریو میں تھی یا لیٹن میں تھی یا کسی اور میں تھی، آج تک ڈسکور نہیں ہو سکا۔ قرآن کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ قرآن سنگل ڈائلیکٹ کے اندر نہیں تھا، قرآن ملٹیپل قراءات کے اندر تھا، لہذا لوگوں میں شائع ہو گیا، لوگوں میں پبلش ہو گیا اور لوگوں میں سرکولیٹ ہو گیا، ویری ایزیلی ان کے کلچر میں اور ان کے سلینگ میں سنکرنائز کر گیا۔ اچھا، اب آپ نے سمجھنا کیسے، سنیں ذرا۔ قرات زبان کی حفاظت کے لیے کیسے کام کرتی ہے؟ مان لیں ایک قبیلے کے اوپر بمباری کر دی جاتی، یا ایک قبیلے پر کوئی قحط آ جاتا، یا ایک قبیلے کے اوپر پوری کی پوری زمین جو ہے وہ مسخ کر دی جاتی اور دھنس جاتے اور مر جاتے، تو ایک قبیلے کا ڈائلیکٹ اگر چلا بھی جائے تو قرآن کی دوسری قراتیں قرآن کے اوریجنل مفہوم کو پرزرو کر لیں گی۔ آج پوری دنیا کے اندر کئی عرب ممالک موجود ہیں جو ڈفرینٹ قراءات کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر کئی ملکوں کی زبانیں اوور نائٹ ایک بٹن کے تھرو چینج بھی کر دی جائیں، پھر بھی قرآن اپنے مختلف ڈائلیکٹس کے اندر سیف رہے گا۔ یہ یاد رکھنا، یہ پوائنٹ ہے۔ قرآن کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا، سنگل ڈائلیکٹ نہیں تھا وہ، تو لینگویج بھی زندہ رہی اور اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے اویلیبل رہا۔ اس کے پیچھے جن دو ایگزامپلز نے کام کیا نا، وہ حفظ تھی اور قرات تھی، جنہوں نے رول پلے کیا۔ اس وجہ سے قرآن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ابدی شکل اختیار کر گیا۔ لیں دوستو، اتنی سی بات تھی، زیادہ لمبی بات ہی نہیں۔ اب اس کا کنکلوژن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک عام مسلمان کے لیے اس کانسیپٹ کو جو کئی سالوں سے اس کے دماغ میں غلط فہمی کی بنیاد پر جڑ پکڑے ہوا تھا، دور کرنے کے لیے تھا۔ صرف اتنی سی بات تھی، کوئی علمی نہیں، کوئی بڑی لیول کی کوئی اکیڈمک کوئی اصطلاحات میں نے یوز نہیں، بالکل سمپل رکھا ہے، اور اس کو الگ کر کے میں کلپ میں بھی لگا دوں گا۔ تو پہلے کرک سن لیں آپ۔ سب سے پہلے یہ ہے، مسلمان کو قرآن کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہیے۔ اگر نالج ہی حاصل نہیں کرے گا تو کئی غلط عقائد، کئی غلط تعلیمات وہ اسلام سمجھ بیٹھے گا۔ جیسے آج ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر کئی چیزوں کو لوگوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے، ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ مجھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی بڑی لسٹ ہے کہ جن چیزوں کو ان لوگوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے ان کا تو اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ جب ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے تو لوگوں نے کیوں اسلام سمجھا ہوا ہے؟ کیونکہ غلطی چلی آ رہی تھی۔ اسی طریقے سے
کسی نوجوان کا یہ کہنا کہ جو قرآن میرے سامنے کتابی شکل کے اندر موجود ہے، پوری دنیا میں صرف یہی ایک قرآن ہے، یہ اس کی کم علمی تھی نا، یہ اس کی غلط انفارمیشن تھی۔ عقیدہ اور کانسیپٹ آدھے نالج کے اوپر یا آدھی معلومات کے اوپر نہیں بنتا، کمپلیٹ پکچر کے اوپر بنتا ہے، اور قرآن کی کمپلیٹ پکچر کتابی شکل سے زیادہ قرات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ سارا میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ لہذا آپ کا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے وہ یہ کہ قرآن اپنی تمام قرات کے اندر سموتا ہے، ان کے اندر رہتا ہے، اور مصحف اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، قرات کے سرکل کے اندر۔ لہذا اب کوئی نان مسلم آپ کے سامنے کبھی کوئی قرات پیش کرے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ قرآن دوسرا آ گیا ہے۔ قرآن خود قراءات کے سرکل، اس سرکل کا نام ہے مکمل۔ مصحف دوسرا ہے، مصحف، پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ قراءات مصحف میں ڈسپلے ہوتی ہیں احرف کی کوڈنگ کے کمبینیشن کی وجہ سے۔ یہ سارا سمجھ رہا آپ نے؟ جیسے جیسے احرف کے اندر کمبینیشن چینج ہوتے ہیں، کوڈز چینج ہوتے ہیں، ویسے ویسے مصحف میں ڈسپلے چینج ہوتا ہے۔ لہذا قراءت پیچھے ایک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ویب سائٹ کی مثال دی ہے، ویب سائٹ کی ڈومین، ویب سائٹ کا سرور، ویب سائٹ کے پیچھے ڈاک، بیک اینڈ، فرنٹ اینڈ، ساری چیزیں مل کر ایک ویب سائٹ کو ڈسپلے کرواتی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری ویب سائٹ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ایک ہی ویب سائٹ ہے، مگر ڈیپینڈنٹ ایک مشینری ہے جو ایک طریقے سے کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھنی ہے۔ اب کوئی بندہ بھی جب آپ کے سامنے قرات پیش کرے تو آپ نے سمپل یہ چیز اس کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ میں سادہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ نے اس کے سامنے سمپل یہ چیز رکھنی ہے، مجھے قرآن ان قراءات سے باہر تم نے دکھانا ہے، تب میں مانوں گا قرآن اور ہے۔ اگر تم نے میرے سامنے ورش کی قرات پڑھنی ہے، قالون کی قرات پڑھنی ہے، دوری کی پڑھنی ہے، حفص کی پڑھنی ہے، نافع کی پڑھنی ہے، یا ان کے کمبینیشن سے اور کئی قرات ہیں جو مشہور ہیں وہ پڑھنی ہے، تو مجھے اس میں دقت ہی کوئی نہیں، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دو قرآن کو تو ثابت ہی نہیں کرتا۔ قرآن اس قرات کے سرکل کے اندر سارے کے سارے اس میکانزم کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، مصحف کا نام قرآن نہیں ہے، بلکہ اس پورے کے پورے کمبینیشن کا نام ہے۔ یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، اور آپ جو نوجوانوں کو اکثر پریشانی اور جو ہے نا وہ شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں، یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا لنک کر دیتے ہیں اوپن۔ اچھا جی، لنک اونلی فار مسلمز ہے جی، سوری اونلی فار نان مسلم۔ مسلمز کے لیے ہم سٹریم پلان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں یہ چیز یاد رکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، اس ٹاپک کے اوپر جیسا میں نے کہا یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس ٹاپک کے اوپر ابھی ڈیٹیل طلب سٹریمز ہونی ہیں انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں قرات، احرف، ان کی ڈیفینیشنز، ان کی امپلیمنٹیشنز، قرات کتنی ہے، قاریوں کی سند، قرات جو پیش کی جاتی ہے ان کی سند، جو قراء ہیں ان کی سند کیسے ڈھونڈی جاتی ہے، کیسے اس پر بات کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں پیش کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، نان مسلم جڑے جی، اسٹیج چھوڑ دیں میرا بھائی، نان مسلم، نان مسلم غامدی صاحب کو بھی میں نان مسلم نہیں سمجھتا۔ اچھا نان مسلم، نان مسلم جی، نان مسلم جڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس پر انشاءاللہ میں ڈیٹیل جو ہے وہ پروگرامز آگے آئیں گے۔ وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا آپ کے سامنے بیسک، یہ سمجھانا ضروری تھا، یہ بہت ضروری ہے۔ نارمل جو ہمارے مسلمان ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں، جس کے پاس وہ زیادہ شوق بھی نہیں پڑھنے کا، تو obviously ضروری یہ ہے کہ وہ اس پورے کی پوری چیز کو سمجھیں۔ اب آ جاتا ہے آگے سبجیکٹ میں جس کو شوق ہے، ٹھیک ہے، جس کو شوق ہے وہ جب وہ ساری چیزیں دیکھے گا تو اس کو پتا چل جائے گا۔ ہاں بہت شکریہ، یہ چیز